الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا اس کلاس میں استقبال ہے. آج انشاءاللہ ہم نے جیسا کہ جز 4 سٹارٹ کیا ہے سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 136 سے انشاءاللہ آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. تم نہ سستی کرو. یہاں تک ہوگا نا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ آج ہم تفسیر کریں گے آیت نمبر 136 سے. یہاں پر آیت 137 میں ہے کہ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، لہذا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یعنی یہ ہے کہ آپ جو کچھ ہسٹری ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، ان کا کیا انجام ہوا. ہم نے ابھی ہمارے سامنے یہ قوم عاد اور سمود وغیرہ کا تو نہیں آیا، لیکن یہ بنی اسرائیل نے ہی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کا کیا انجام ہوا وہ ہم اور فرعون کا پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ذرا دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اور یہ واقعات جو ہے لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت. یعنی یہ جو ایسے واقعات عام لوگوں کے لیے محض ایک تاریخی بیان کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہ یہی کہنے پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ بس یہ تہذیبیں تو بنتی اور مٹتی رہتی ہیں، لیکن ان میں بہت بڑی نصیحت ہے جو ہدایت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو گے تو آپ راہ راست پر رہو گے، ورنہ آپ کا بہت برا انجام ہوگا، جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلی قوموں کا کیا انجام ہے. ہاں پڑھیے بتائیں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے.
اگر تم ایماندار ہو، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے لیے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست عہد اس لیے تھی کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی جو ہدایت اور ارشادات کے بعد پھر غزوہ احد کا ہی بیان ہو رہا ہے کہ یہ آیت غالباً ہے نا اس وقت نازل ہوئی جبکہ غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم فی الواقع مومن ہو اور تو تمہیں سست اور غمزدہ ہونے کی بجائے اللہ پر توکل اور صبر ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اور آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے صبر کا پھل دے گا اور تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہم نے بعد میں دیکھا کہ یہی صورتحال ہوئی کہ پھر سے انہیں غلبہ ملا مسلمانوں کو۔ اور اس کے آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچا، تو وہی جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے کہ جنگ بدر میں کافروں کو بھی ایسے ہی صدمہ پہنچا نا، ان کے تو 70 سردار قتل ہوئے اور 70 سردار گرفتار بھی ہوئے۔ تو یہ ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو ہے آئندہ جو ہے آپ اگر صبر کرو گے اور اللہ پر توکل رکھو گے تو آپ ہی کو کامیابی ملے گی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم لوگوں سے مراد وہی منافق کی جماعت ہے جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلی گئی تھے نا۔ آئے تھے پہلے تو جنگ کے لیے اور پھر 300 کے قریب تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے آخری وقت پر یہ کہ مسلمانوں کو شکست ہونی چاہیے، مسلمانوں کے دلوں میں ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں اتنا برا بغض بھرا ہوا تھا کہ وہ واپس نکل کر چلے گئے۔ اور ایسے بتائی وجہ کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ مدینے میں ہی رہ کر جنگ لڑیں گے، ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے وہ نکل گئے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ہاں بتائیے، پڑھیے آگے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ بے شک یہاں پر مومنوں کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے چھانٹ لے گا اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آزمائش ہے اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اور تیسری جو یہ حکمت یہ ہے کہ حقیقی مسلمان جو ہے نا ممتاز ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، جس طرح سے غزوہ خندق میں کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مومن جو تھے ان لوگوں کو بہت بڑی فتح ہوئی اور دشمنوں کو جو ہے موقع کھانی پڑی اور انہیں تو بس سب اپنا بوریا بستر لپیٹ کر بھاگ جانا پڑا۔ اور آگے فرمایا کہ جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں یہ پتہ چل جائے۔ یعنی جنت کے جن اعلیٰ درجات اور مقامات پر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا خیال ہے تمہارا کہ تم یوں ہی بیٹھے بٹھائے آرام سے وہاں اس درجے پہ پہنچ جاؤ گے؟ کیا تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امتحان لیا جائے گا، امتحان لے کر تمہیں اب کون رہتا ہے ثابت قدم، جو بھی ثابت قدم رہنے والے کون کون ہے اللہ دیکھے گا، اور جنت کے بلند درجات وہی ان پر انہی لوگوں کو فائز کرے گا جو اللہ کی راہ میں سختیاں برداشت کریں گے۔ جنگ میں تو کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، سخت سردی میں حالات ہوتے ہیں
اور بہت زیادہ تکلیف کے وقت میں ہی آزمائش ہوتی ہے انسان کی کہ وہ کیا کرتا ہے، کس طرح پیش آتا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو آزمائے اور پھر اس حساب سے آپ کو بدلہ دے. اور اس سے پہلے یہ ہے کہ پہلے تو تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے، یعنی جب جنگ بدر میں جن لوگوں کو نہیں شامل ہونے ملا تھا، وہ جو نہیں جا سکے تھے، ان لوگوں کی آرزو تھی کہ ہو دوبارہ جنگ چھڑے تو ہم اس میں حصہ لیں. تو یہ تمہارا شہادت کی آرزو تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ جب جانا پڑا وہاں پر جنگ احد میں، تو جب عبداللہ بن ابی پیچھے ہٹا تو کچھ مسلمانوں کے بھی جو تھے وہ بھی ارادے سے متزلزل ہو گئے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت تو کہا تھا کہ ہم کو موقع ملے تو ہم بھی ضرور شامل ہوں گے، لیکن جب جانا اٹینڈ کرنا پڑا، غزوہ احد کا جو منظر تھا اس وقت یہ ہوا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہ بازی جیت چکے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. جب وہ اپنی جگہ چھوڑ کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، جب وہ وہاں سے ہٹ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے آ کے حملہ کر دیا، اور اس طرح سے جو ہے بہت بڑی شکست کا منہ دیکھنا پڑا ان لوگوں کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ احد میں تم نے بخود دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہوا. انشاءاللہ اس کی آگے تفسیر پڑھتے ہیں. ہاں پڑھو بیٹے. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں. کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا. ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا. بغیر اللہ کے حکم سے کوئی جاندار نہیں مر سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں، اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے. بے شک یہاں پر جو آیت ہے یہ 144 وما محمد الا رسول، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ کس وجہ سے یہاں پر بتائی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جنگ کے دوران جب خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر جب حملہ کیا تو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ ذرا مختصر یہاں پر بتائے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ جب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی درہ چھوڑ کر لوٹ مار میں لگ گئے. پہلے تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس پر پہاڑی پر، تو کہا تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یعنی بالکل جگہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے. اس بات سے انہیں سختی سے کہا گئی تھی یہ بات، لیکن جب دیکھا ان لوگوں کو ایسے لگا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، کیونکہ کافی حد تک جو ہے کافر پلٹ گئے تھے، تو ان لوگوں کو لگا کہ یہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. حالانکہ جو ہے انہوں نے کہا بھی کہ آپ درہ مت چھوڑو. حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی انہوں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے. تو اس وقت کیا ہوا، وہ جگہ خالی ہو گئی. تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کے ایک دستے کی کمان ان کے پاس تھی، تو انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کر اس درے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اور پھر حضرت عبداللہ کے ساتھ صرف 12 آدمی ہی رہ گئے تھے. اس 12 تیر انداز کیا اتنے سواروں کی
کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے. بڑی جگر انہوں نے بہت مقابلہ کیا سخت ان کے ساتھ، لیکن سب شہید ہو گئے. اور مسلمان مجاہدین جو ہے اپنے عقب یعنی درے کی طرف سے مطمئن تھے کہ اچانک یہ لوگ ان کی طرف مشرکین کا یہ سارا رسالہ ان کے سر پر جا پہنچا، اور سامنے سے مشرکوں کی جو فوج بھاگ کھڑی ہوئی تھی تو وہ بھی پیچھے پلٹ آئی. جو لوگ چلے گئے تھے ہم ہار رہے ہیں سمجھ کر، وہ بھی واپس آ گئے. اس طرح سے مسلمان دونوں طرف سے گر گئے، اور بہت زور کا جو ہے رن پڑا، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے. اسی دوران ابن قمینا نے ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اور اس ضرب کی شدت سے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. ابن قمینا یا کسی اور نے دور سے پکارا اور کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے. یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان قطع ہو گئے اور پاؤں اکھڑ گئے. بعض مسلمان جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اب لڑنے کا کیا فائدہ. اور بعض کمزور دل مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ جا کے مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے امال حاصل کر کے دیکھیے، فوراً ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مشرکوں کے سردار جو ابو سفیان ہیں ان سے جو ہے امان حاصل کر لیں. تو اس بدحواسی کے عالم میں بعض یہ بھی سوچنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قتل ہو گئے تو ہمیں اپنے پہلے دن میں واپس چلا جانا چاہیے. یہی وہ وقت تھا جب منافقوں نے یوں زبان درازی شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہوتے تو مارے ہی نہ جاتے. تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رب ہے وہ تو قتل نہیں ہوئے، اللہ تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارا زندہ رہنا کس کام کا؟ یہ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی اپنی جان دے دو اور کٹ مرو. یہ کہہ کر آپ کافروں میں گھس گئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، الا عباد اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور کعب بن مالک آپ کو پہچان کر چلائے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں. چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. 30 کے قریب صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر دفاع کیا اور مشرکوں کی فوج کو منتشر کر دیے. اور اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نہایت جاں بازی اور جاں نثاری کا نمونہ پیش کیا. اس واقعے سے متعلق اسی جو اب آپ سن رہے ہیں نا کہ انہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اسی سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اگر سمجھو انہیں موت دی، اگر وہ مر گئے تو کیا ہوا، وہ ایک رسول ہی ہے نا. ان سے پہلے کتنے رسول فوت ہو چکے یا شہید ہو گئے، تو کیا تم اس طرح سے وہ گزر جائیں تو تم اسلام چھوڑ دو گے، دین کی حفاظت اور جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے؟ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور ایک بات، اس آیت کے نزول کے 7.5 سال بعد جب حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کو اتنا صدمہ ہوا کہ ان کے اوسان قطع ہو گئے. اور دوسرے صحابہ کا ذکر تو کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ صحابی کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بیٹھ جانے کو کہا، لیکن انہوں نے اس بات پر بالکل کان نہیں دھرے. تو حضرت ابو بکر الگ کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ بلا شبہ محمد وفات پا گئے، اور جو شخص اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی، ما محمد الا رسول. ابن عباس کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے. جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت نہ پڑھی، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے یہ آیت سیکھی، پھر جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا. اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کرنے سے پہلے سنی ہی نہیں، اور جب سنی تو سہم گیا، دہشت کے مارے میرے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے، زمین میں گر گیا. اور جب میں نے ابو بکر کو آیت
پڑھتے سنا تب معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس بات پر بھی غور فرمانا چاہیے کہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اسے سینکڑوں بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس آیت کی صحیح سمجھ انہیں اس وقت آئی جب فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر جس وقت میدان احد میں بعض کمزوریاں ایمان والوں نے سوچا کہ اسلام کو چھوڑ کر پہلے دن میں چلے جائیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعی کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین اسلام کی ساری سربلندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہیں، پھر جب آپ نہ رہے تو اسلام از خود مٹ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے مرتدین سے جہاد کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ ان میں سے کچھ مارے گئے اور باقی پھر سے دین اسلام پر قائم ہو گئے۔ اسلام اللہ کے فضل سے سر بلند ہوا، اور کوئی شخص اللہ کے اسم کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ جو شخص دنیا میں بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی بدلہ دے دیتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت جرأت مندانہ سبق سکھلایا، جس سے میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کے جوہر جو دکھانے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ موت کا تعلق میدان جنگ سے بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ ایسے ڈر کے تلوار ہاتھ میں لے کے جانا تو لگتا ہے کہ اب ہم ختم ہی ہو جائیں گے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ گھر پہ بھی آ سکتی ہے، اس کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ تو اب دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے بے شمار غزوات میں شرکت کی، لیکن چونکہ ان کی موت نہیں آئی تھی تو اس لیے وہ اس وقت نہیں وفات ہوئے، اس وقت وہ نہیں مرے۔ جس وقت جہاں پر ان کی موت تھی وہیں پر ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ جانتے ہیں سب کے، ان کی زندگی پوری جنگوں میں گزری، ان کی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن موت ان کو میدان جنگ میں نہیں آئی بلکہ گھر پر آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا اور جنگ میدان کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اپنا ایک مقررہ وقت ہے، مقررہ جگہ ہے۔ دوسرا کیا بتایا کہ موت بدلا دیں گے اور شکر گزاروں کو عنقریب ہم جزا دیں گے۔ بے شک یہاں پر جیسے کہ انما الاعمال بالنیات جو متواتر حدیث ہے، اس کے یعنی عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر آپ نے نیت بھی کر لی نیک کام کی تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ مثلاً اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے مسجد نبوی کی طرف اپنے مکان کی کھڑکی رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے اس طرف؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہاں سے تاکہ ہوا آتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں ثواب بھی ملتا رہتا اور ہوا تو بہرحال آتی ہی۔ تو اگر غور کیا جائے تو انسان کے بہت کاموں کا یہی حال ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جو ہے اپنے بال بچوں کی پرورش اور ان پر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اپنا فرض سمجھتا ہے، حالانکہ یہی کام ایک مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کر کرے تو اسے آخروی زندگی میں صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے کون سی آیت تک پڑھے صفحہ؟ جی یہیں تک پڑھی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، پھر آگے۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ بہت سے نبیوں کے ہمرکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔
اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک یہاں پہ آیت 146 میں کہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء اور مجاہدین کی مثال دے کر اہل عہد کو ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں وقتی طور پر شکست کا حادثہ پیش آ بھی گیا تو اس وقت بے صبری یا بے دلی کا مظاہرہ کرنا ایمان والوں کو شفا نہیں دیتا۔ تم سے پہلے لوگوں پر اس سے زیادہ سختیاں آئیں، لیکن انہوں نے بے صبری اور بے دلی کا قطعاً مظاہرہ نہیں کیا، نہ ہی باطل کے آگے جھکے۔ یہ کتاب دراصل کمزور ایمان والوں سے تھا، جن میں کچھ تو ابو سفیان کی پناہ میں آنے کی بات سوچ رہے تھے اور کچھ تو ارتداد کر چکے تھے۔ اور آگے آیت میں فرمایا 147 میں یہ ایک دعا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بھی معاف فرما، ہماری کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی اہل ایمان کا بھروسہ محض سامان جنگ اور قوت کا نہیں ہوتا کہ سامان جنگ ہونا چاہیے اور اتنی تعداد ہونا چاہیے۔ اہل ایمان جو ہے ان کا وہ میدان جنگ میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس وقت بھی اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اور ثابت قدمی اور دشمن پر غالب آنے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ میدان بدر میں بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دشمن پر فتح و نصرت کی دعا میں گزاری تھی۔ ایسی ہی دعا طالوت کے لشکر نے بھی کی تھی۔ جی پڑھیے بیٹے آگے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ بے شک یہاں پر آیت 49 میں کہ ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ یعنی اہل ایمان کا بھروسہ جو ہے یہ جو غزوہ عہد میں چونکہ مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا اور بہت سے صحابہ زخمی بھی ہو گئے، تو مسلمانوں کے اس نقصان سے مشرکین یہود اور منافق بہت خوش تھے، اور مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ خود زخمی ہوتے، یعنی وہ نبی ہیں ہی نہیں، یہ وہ باور کرانا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافروں کی مانو گے تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ بس تم کو اسلام سے پھیر دیں، اور یہ کہ اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو تمہارا یہی حشر ہوگا، اس طرح سے وہ مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام نے نہایت جانبازی سے مشرکانوں کو منتشر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کر کے نہایت دانش مندی اور حربی مہارت سے نقشہ جنگ میں تبدیلی کی اور ثابت قدمی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور آپ کے اس اقدام سے فوراً جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو فوج لے کر پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، تو اوپر سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پتھر برسائے، لہٰذا وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس طرح شکست خوردہ مسلمان پھر سے برابری کی سطح پر آ گئے اور ابو سفیان کو ناکام واپس جانا پڑا، جبکہ وہ مدینہ جا کر مسلمان کے بچوں عورتوں کو قید کر سکتا تھا یا قتل کروا سکتا تھا، لیکن اس کو یہ سوچا ہی نہیں اور وہ مکہ روانہ ہونے لگا۔ چونکہ جنگ فیصلہ کن نہیں تھی، وہ لوگ یہاں سے واپس ہو رہے تھے، تو اسی حال میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے خیال آیا کہ ارے ہم نے تو ان کا نہ مال لوٹا نہ انہیں قیدی بنائے کچھ، تو یہ ہو سکتا ہے واپس لوٹے. تو لہٰذا آپ نے صحابہ کو کہا کہ ہمیں ان کا تعاقب کرنا چاہیے. تو آپ اس وقت جو مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے تھے تو 70 آدمیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کی اور ان کے تعاقب کے لیے نکلی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان بالکل درست نکلا. ابو سفیان بھی جب مقام روحہ پر پہنچا تو اسے خیال آیا کہ کام تو ناتمام رہا، لہٰذا واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے. یعنی جیسے جنگ ہوتی ہے نا تو پھر کوئی جیتتا ہے یا ہارتا ہے، جو جیتتا ہے پھر وہ جو ہار جاتا ہے اس کو لوگوں کو قیدی بنا لیتا ہے. تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں. پھر اس حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کی شامل حال ہوئی، اور قبیلہ قزا کا رئیس ایک جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب اسے صورت حال معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بعد ابو سفیان کے پاس گیا، اور اس نے اپنا خیر خواہ سمجھ کر جب اپنا واپس جا کر ہمراہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ابو سفیان نے، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے تعاقب میں، اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جنہیں موقع نہیں ملا تھا اس وقت شریک ہونے کا. تو ابو سفیان نے سن کر اس پر ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. دیکھیے کافی ساری تفصیل ہے، حالانکہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کچھ کر سکتے ہیں، کہ وہ سوچا تھا واپس جانے کا اور وہ کر بھی سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس طرح سے اس کے مسلمانوں کا روب ڈالا اور وہ واپس ہو گیا. اور وجہ انہوں نے اللہ کا ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ مشرکوں کے مروب ہو جانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ وہ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے جو مخلوق ہیں اور اپنے جو نفع نقصان پر جو قادر نہیں ہیں ان کی وہ پرستش کرتے ہیں، جبکہ مومن صرف ایک اللہ کا پرستار ہوتا ہے جو اللہ ہی سے طلب کرتا ہے مدد، اور اسے اللہ ہی پر توکل ہوتا ہے، اور اللہ پر توکل اور تقدیر الہی کا عقیدہ ہی اسے اللہ کے علاوہ باقی سب چیزوں سے بے خوف و نڈر بنا دیتا ہے. پڑھیے بیٹے. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. کہ اذان ہو رہی نا تو رک جاتے ہیں تھوڑا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
पढ़ो बेटा। अल्लाह ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उसके हुक्म से उन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने पस्त हिम्मती इख्तियार की और काम में झगड़ने लगे और नाफरमानी की, इसके बाद कि उसने तुम्हारी चाहत की चीज़ तुम्हें दिखा दी। तुम में से बाज़ दुनिया चाहते थे और बाज़ का इरादा आखिरत का था, तो फिर उसने तुम्हें इनसे फेर दिया ताकि तुमको आजमाए, और यकीनन उसने तुम्हारी लग़ज़िश से दरगुजर फरमा लिया, और ईमान वालों पर अल्लाह बड़े फजल वाला है। जब तुम चले जा रहे थे और किसी की तरफ तवज्जो तक नहीं करते थे और अल्लाह के रसूल तुम्हें तुम्हारे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, बस तुम्हें गम पर गम पहुंचा ताकि तुम फौतशुदा चीज़ पर गमगीन न हो और न पहुंचने वाली तकलीफ पर उदास हो। अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। बेशक। देखिए यहाँ पे पूरी ये बात बताई गई है। सबसे पहले तो ये है कि आयत नंबर 152 में कि माले गनीमत नजर आ जाने के बाद तुमने अपने सरदार के हुक्म की नाफरमानी की। तो किसने नाफरमानी की? उसमें से कुछ दुनिया चाहते थे और कुछ आखिरत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बराह बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ओहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 पैदल आदमियों का अफसर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया और ताकीद की कि तुम अपनी जगह से न सरकना, ख्वाह तुम ये देखो कि परिंदे ही हमको उचक ले जाएं, जब तक मैं तुम्हें कहलाना भेजूं। तुम देखो कि हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, कुचल डाला उसे, तब भी तुम यहाँ से नहीं हिलना। इतना कहने के बावजूद भी वो लोग जो है अपनी जगह छोड़ दिए। उन लोगों ने सख्ती से मना करने के बावजूद, जब उन्होंने देखा कि काफिर भाग रहे हैं और मुशरिक औरतों को देखा कि अपने कपड़े उठाए भाग रही हैं, पिंडलियां दिख रही हैं दिखाते हुए, तो ये सूरत हाल देखकर अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथियों ने कहा, अब तो गनीमत का माल उड़ाओ, तुम्हारे साथी तो गालिब आ चुके, अब क्या देख रहे हो। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे, क्या तुम वो बात भूल गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी? वो कहने लगे, वल्लाह हम तो लोगों के पास जाकर गनीमत का माल उड़ाएंगे। जब वो दुर्रा छोड़कर लोगों के पास आ गए तो फिर पीछे से जो हमने पढ़ा अभी कि खालिद बिन वलीद ने आकर हमला किया और जंग की जो वो लोग हार गए थे, भाग रहे थे, वो ही लोग, क्या हुआ कि इनके इस तरह से हमला करने से देखा कि पीछे से इन लोगों ने हमला किया, तो वो लोग वापस आए। इस तरह से आमने और सामने दोनों तरफ से मुसलमान जो है बीच में दुश्मनों के आ गए और वहां पर जो है 12 आदमियों के सिवा कोई न रहा उस पहाड़ी पर, और काफिरों ने 70 आदमी शहीद के, जबकि बदर के दिन मुसलमानों ने 140 काफिरों का नुकसान किया था, 70 को इन्होंने और कैद किया था और 70 को कत्ल। इस वक्त अबू सुफियान ने 3 बार ये आवाज दी कि मोहम्मद लोगों में जिंदा मौजूद हैं। जब पता चला ना कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, तो उन्होंने 3 बार आवाज दी, और जब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जवाब देने से मना किया, तो उसने 3 बार आवाज दी, फिर कहा अबू कहाफा के बेटे मौजूद हैं, फिर 3 बार पुकारा, क्या खत्ताब के बेटे मौजूद हैं, फिर अपने साथियों से मुतवज्जो होकर कहने लगा, ये तो सब कत्ल हो चुके हैं। अब हजरत उमर रज़ा ने ये सुनकर रह नहीं सके और कहा, अल्लाह के दुश्मन, झूठ कहते हो, जिनके तुमने नाम लिए सब के सब जिंदा हैं और अभी तेरा जो है बुरा दिन आने वाला है। उस वक्त अभी सुफियान कहने लगा, आज बदर के दिन का बदला हो गया, और लड़ाई तो डोलों की तरह होती है, कभी इधर कभी उधर। तुम अपने मकतूलून में मुसल्ला किया हुआ देखोगे, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया था, ताहम इसे बुरा भी नहीं समझता। फिर इसने 2 बार हुब्बल की जय का नारा लगाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा, इसे जवाब क्यों नहीं देते? साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या जवाब दें? फरमाया, कहो अल्लाह ही सबसे बरतर और बुजुर्ग है। फिर अबू सुफियान ने पुकारा, हमारा तो उज्जा भी है जो तुम्हारा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसे भी जवाब दो। तो साहबा ने पूछा, क्या जवाब दें? तो फरमाया, कहो हमारा तो कारसाज अल्लाह है, लेकिन तुम्हारा कोई कारसाज नहीं।
یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سہل بن سعد سعدی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم لگا اس کا یہ علاج کیا گیا کہ حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے منہ سے خون دھو رہی تھیں، اور ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر بھر دی گئی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی انہوں نے دیکھو 2 بار حبل کا نعرہ لگایا اور عزا کا، لیکن مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے پر، حالانکہ وہ بھی لگا سکتے تھے لیکن جنگ کا اس وقت کیا لگائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ ہی سب سے برتر اور بزرگ ہے اور وہی کارساز ہے۔ یہ ساری تفصیل بتانے کا میری بہنوں کیا ہے کہ یہاں پر کس نے کیا نافرمانی کی، مسلمانوں نے کی۔ مسلمانوں نے جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں کھڑے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، تو وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی۔ تو کیا سبق مل رہا ہے کہ جب آپ کو کسی کام سے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ بجا لانا چاہیے، جو بھی آپ کا سردار ہے اس کا حکم ماننا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جنگ کے میدان میں دیکھیے پوری ان لوگوں نے بازی ہار دی تھی، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل تھی کہ ابو سفیان وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ جس جنگ میں ابتداً مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی اور اللہ نے اپنا جو وعدہ پورا فرمایا، پھر جب یہ لوگوں نے پہاڑی کی جگہ چھوڑ دی اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ناکامی ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو تو معاف کر دیا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ مسلمانوں کے بیوی بچوں کو اگر وہ اس کی معافی ہی کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ کی کہ وہ لوگ واپس چلے گئے، اور مسلمانوں کو ایسی ذلت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی اسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ سب لوگ ان کو تانے دے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ تو ان کی تو اب معافی نہیں ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے، اتنی تکلیف ہوئی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ یہاں پر انہیں غم پہ غم دیا، یعنی ایک کے بعد ایک رنج کے بدلے رنج کیسا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو کی تھی انہوں نے، وہ رنج پہنچا، پھر مسلمانوں کو شکست دے کر دوسرے اللہ نے انہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے۔ منافق پھر واپس لوٹ کے آئے تو دوبارہ شکست ہوئی، اور اس طرح سے اپنے 11 شہید جو ہوئے، اور اس کے علاوہ کتنے ہی لوگ زخمی ہو گئے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، اور چھٹا کیا غم تھا اس جنگ کے انجام کا کہ اللہ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا وہ پہلے تمام قسم کے غموں سے بھاری غم تھا۔ اور تمہارے ہاتھ سے غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایسا ضابطہ بتلایا جو ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل کے وقت کم ہمت بننے سے بچاتا ہے، جو یہ کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور صرف وہی تکلیف اور رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدر ہو چکا، لہٰذا اس پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھو اور اسی کی طرف لو لگاؤ، وہی تمہاری مشکلات کو حل کرے گا۔ بے شک یہاں پر ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو مصیبت کے وقت ڈگمگاتا ہے اور نہ آس توڑ بیٹھتا ہے، اور نہ خوشی کے وقت بھی وہ حد سے زیادہ خوش ہو کر اترانے لگتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا اور معتدل مزاج رکھنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پڑھیے بیٹے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی،
ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ کل کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ بے شک یہاں پر پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، یعنی اتنی شدید قسم کے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اونگ طاری کرنا ایک نعمت تھی۔ اونگ سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہوتا ہے، بدن کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے اور غم ایک دم بھول جاتے ہیں۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ اپنی جان، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ تو مسلمان جو غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے سب ایک جیسے ایمان والے بہادر نہیں تھے، بلکہ کچھ کمزور دل بھی تھے، اور کچھ انصار میں سے کچھ منافقین بھی تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں بس اپنی ہی جانوں کی فکر تھی۔ وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت سے گمان کرتے، وہ پوچھتے تھے کیا ہے اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، اور اس پر سے وہ کیا پوچھتے تھے یعنی جو جنگی تدابیر کے متعلق تو ایسا تھا کہ ہمیں تو یہ جنگ لڑنا نہیں آتا، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی جنگ ان لوگوں نے ایسے سجیسٹ کیا تھا کہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے، لیکن بعد میں لوگوں نے کیا کہا کہ نہیں مدینہ کے باہر لڑیں گے، تو ان کی تو کوئی رائے لی ہی نہیں، تو اس وجہ سے ان کو اور بھی جیسے اپنی ہتک محسوس ہو رہی تھی، اور ابھی اس شکست کے بعد انہیں یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ اگر ہماری رائے پر عمل کرتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اور جو کوئی مرے ہمارے بھائی بند وہ بھی نہیں مارے جاتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کتنی بار فرما چکے ہیں کہ جن لوگوں نے کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہ کی طرف خود ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ جس مقام پر کسی کی موت واقع ہونا مقدر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے اس مقررہ وقت پر جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر ایک کا مرنے کا وقت مقرر ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ میدان میں جنگ میں آنے کی وجہ سے وہ مرا، اور آگے ہے کہ اللہ اسے آزمائے اور کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے پاک کر دے، یعنی یہ شکست کا معاملہ کیوں پیش آیا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، یعنی اس جنگ اور پھر اس میں شکست کے واقعے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا شکست ہونے سے کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہے، یعنی بہادر ہے، عزم کا پکا ہے، اسی طرح کمزور ایمان والوں، بزدلوں اور منافقوں کو بھی سب کا پتہ چل گیا۔ مخلص مسلمان جو ہے اپنی کمزوریوں کو تاکہ دور کر سکیں وہ، اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے جو ہے پاک صاف بنا دے، اور منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ جائے، اور لوگ جو ہے ان کے جو خباثت بھری ہوئی ان کی باطن میں اسے جان جائیں۔ ہم پڑھی بیٹے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کی پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ بے شک جنہیں شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے، یعنی غزوہ احد میں جو مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان جو جنگ برپا ہوئی، اس شکست کے بعد مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کی،
بالخصوص اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلی تو سب میں کے تو اوسانی قطع ہو گئے. اور یہ سب کیا تھا؟ یہ شیطانی وسوسہ تھا. ایسا شیطانی وسوسہ تھا کہ بعض جیسے صحابہ بھی اس میں غلط قدم اٹھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی غلطی تو کچھ مسلمانوں سے سرزد ہو ہی گئی، لیکن ان کے جو مومنوں کے جو یہ ساری چیزیں ان کے عزم سے نہیں تھی، بلکہ شیطانی وسوسہ تھا جو ان کے دل پر، ان کے ایمان پر آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13-14 آدمی رہ گئے، جن میں 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار، جس میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ فرار اختیار کی. چنانچہ جو شیعہ حضرات ہیں نا، ان پر ایک یہ بھی تان کرتے ہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرار تھی یہ محض شیطانی یا تھا، اغوا تھا، اور ایمان کی کمزوری کے بنا پر نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے قصور معاف کر دیے، تو اب کسی کو بھی کسی کے پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے آپ کے گرد گھیرا ڈالا تو اس دوران 2 صحابہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جان نثاری کے بے مثال نمونے پیش کیے. چنانچہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سعد رضی اللہ عنہ بن وقاص کے بعد پھر کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو فدا کیا. غزوہ احد کے دن آپ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے یوں فرماتے تھے، تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ بھی ماہر تیر انداز تھے، جو کوئی پاس سے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اپنا تیر طلحہ کے حوالے کر دو. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں کے تیر روکنے کے لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز نہ تھی، تو اپنا بازو آگے کر دیا اور سب تیر اسی پر برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک بازو شل ہو گیا تو دوسرا آگے آ گیا. چنانچہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا. بخاری کی حدیث ہے. ہاں پڑھیے بیٹے. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں، جبکہ وہ سفر میں ہو یا جہاد میں ہو، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے. اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. بے شک یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ کافروں سے مراد وہی منافق ہیں جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے ہیں لیکن بظاہر ایمان لانے والے نہیں، اور ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کا، ایمان والوں ان کافروں کی طرح مت ہو جانا. انہوں نے کیا کیا؟ جب بھی سفر پر جہاد پر نکلتے تو انہیں کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موت ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پہ ہوگی، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا گھر پر ہو. اور ان کے دلوں میں حسرت کا، اس قسم کی باتیں ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا. یعنی ایسے خیالات اگر وہ فلاں جگہ ہوتا تو وہی حسرت ہوتی نا کہ بھائی صحیح بات ہے، اگر وہاں اس جنگ میں نہیں گیا رہتا تو وہ نہیں مرتا. لیکن موت اس کی وہاں تھی اس لیے کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے ہی صحابہ نے کتنے غزوات میں حصہ لیا، لیکن ان کی موت وہاں نہیں لکھی تھی تو وہ نہیں مرے. اور جن کی جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی لیکن ان کی موت گھر میں ہوئی. تو جس کی جہاں ہوتی ہے وہیں پر اس کی لکھی ہوتی ہے، اسی جگہ پر موت ہوتی ہے. پڑھیے بیٹا.
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ کی بخشش و رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ بے شک اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے یا خود مر جائے، یعنی اسے گھر پر ہی طبعی موت آ جائے، تو دونوں صورتوں میں اللہ کے حضور ہی وہ پیش ہوگا۔ اور منافق یا کافر کی زندگی، یعنی ان کے زندہ رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیاوی مفادات اور مال و دولت جمع کر سکیں۔ اس کے برعکس مومن کو دونوں صورتوں میں جو اللہ کی مغفرت اور رحمت میسر ہوگی، وہ اس مال و دولت سے 1000 درجے بہتر ہے جسے یہ لوگ دن رات جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہیں۔ ہم پڑھیں بیٹے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک ہاں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ تند مزاج اور سنگیل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو جاتے، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے اور ان کی بخشش طلب کیجیے ان کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کیسے یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جگہ چھوڑ دی تو پیچھے سے حملہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے پتھر پھینکا تو کتنی یعنی ان کا دانت ٹوٹ گیا، آپ لہو لہان ہو گئے تو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خود کیا تھی، افو درگزر تو تھا ہی ان میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے انہیں درگزر فرمانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شروع ہی سے بہت نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، تو آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کو معاف فرما دیا اور عفو درگزر سے کام لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی رائے کا پختہ کام، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ مشورہ کیجئے۔ مشورے کی یہ تاکید کر رہے ہیں، تو مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو تو کیا ہوتا ہے پتہ چل جاتے، کھل کر آتے ہیں نا۔ کچھ بھی کام کرنا ہو تو مشورہ کرنا کیا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں کوئی بات پتہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا آدمی اس کے بارے میں جانتا ہے تو ہمیں صحیح حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو مشورہ صرف ان امور میں کیا جا سکتا ہے جن میں کتاب و سنت میں صریح حکم موجود نہ ہو، یعنی اگر وہ بات کتاب و سنت میں ہے تو ویسے ہی کرنی چاہیے، نہیں ہے تو پھر آپس میں مشورہ کریں کہ کیا کیا جائے اس سلسلے میں۔ اور پھر یہ جو عموماً تدبیری امور میں کیا جاتا ہے، جیسے مثلاً جنگ کہاں لڑی جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، اور جو ہے لوگوں کی معاشی اخلاقی بہبود کے لیے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی گئی کہ آپ جو ہے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا کیجیے اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پھر اس پہ عمل کیجیے۔ اور آگے تمہاری مدد، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بالکل جس طرح سے میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی کئی طرح سے مدد فرمائی، اس طرح آج احد میں بھی تمہاری مدد کر کے تمہیں غالب کر سکتا ہے،
بشرط یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کر رہو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوشش کرو۔ اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک، یعنی جیسا کہ خزو عہد میں کچھ وقت کے لیے ایسا ہی ہوا نا، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی لوگوں نے کی، تو وہاں پر کیا ہوا پتا چلا کہ نافرمانی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو غیب سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور وہی بھروسے کے قابل ہے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ پڑھیے بیٹی۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئی قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک، یعنی یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک سرخ رنگ کی روئی دار چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن اموال غنیمت میں سے گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا شاید چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ احد ہی سے متعلق ہے، جب ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ غنیمت کا مال اکٹھا کرنے لگے تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے یہ خیال پیدا ہوا ان کے دل میں کہ اب درہ چھوڑ کر لوٹ مار حاصل کرنے میں شامل ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اموال غنیمت میں ہمارا حصہ ہی نہ لگائیں۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی کہ نبی ایسے نہیں کر سکتے، نبی سے کبھی ناانصافی نہیں ہو سکتی، اور وہ کبھی کسی چیز میں خیانت ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے میں کچھ سونا بھیجا جس سے ابھی مٹی بھی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ حقدار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان نہیں؟ حالانکہ میں آسمان والے اللہ تعالیٰ کا امین ہوں اور میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخسار کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں، پیشانی باہر نکلی ہوئی تھی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہبند اپنی پلڈیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ اور یہ مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، تو آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں نے ہی عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غنیمت کا جو مال ہے صدقات کو تقسیم کرنے میں کوئی مصلحت کچھ ملحوظ رکھیں کہ کسی کو دیں، اگر وہ سامنے والا مناسب نہیں سمجھتا، اس کو حقدار نہیں سمجھتا، لیکن اگر نبی دے رہے ہیں تو اس کی کچھ وجہ ہے، یہ سوچ کر اس کو اس چیز کو قبول کرنا چاہیے اور بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ایسے مواقع پر مسلمانوں کے دلوں میں بدگمانی ڈالا کرتے تھے، انہیں اکسایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے نبی نے ایسے کیا ایسے کیا۔ تو ایسے بدگمانیوں سے کیا ہوتا ہے، قوم میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور ملت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور بسا اوقات بغاوت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے اس معاملے میں بالخصوص
عام حالات میں بھی بد نظمی بدزنی سے اجتناب کا تاکیدی حکم ہے کہ کبھی ایسا ہو تو بدگمانی مت پیدا کرو اپنے اس میں، دل صاف رکھو کہ اگر اس نے کیا ہے، ایک سمجھدار انسان، بڑی اس پہ ذمہ داری ہے، تو وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، اور خیانت کرے گا وہ تو قیامت کے دن اس خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کے مشترکہ اموال سے کوئی چیز چرانا، اس میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنگ خیبر کی غنیمت میں سونا چاندی تو ملا نہیں، بس اونٹ بکریاں اور کپڑے وغیرہ ہی تھے۔ ایک شخص رفاع بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام تحفتاً دیا تھا جس کا نام مدم تھا۔ اس کے بعد آپ وادی القرا کی طرف بڑھے، وہاں پہنچنے پر مدم آپ کو سواری سے اتار رہا تھا کہ اسے ایک تیر آ لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے دن اموال غنیمت کی تقسیم سے پیشتر ایک کملی چرائی تھی جو آگ کے شعلے بن کر اس کی گرد لپٹ رہی ہے۔ جب لوگوں نے آپ کا یہ ارشاد سنا تو ایک شخص ایک تسمہ 2 تسمے لے کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تم انہیں داخل نہ کراتے تو قیامت کے دن یہ تسمے آگ بن کر تمہیں جلاتے۔ خیبر کی حدیث سے دیکھیے کتنا یعنی جو ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی جو حدیثیں آپ نے سنی، تو ہمارے پاس بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی امانت رہی تو ہم کو اسے ٹھیک طرح سے ادا کر دینا چاہیے، بالکل بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کوئی چیز بہت پسند آ جاتی ہے تو رکھ لیتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات کو بہت ہی سیریس لینا چاہیے۔ اور بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو؟ بالکل بھی ایسا وہ شخص نہیں ہو سکتا۔ جو غزوہ بدر یا احد میں جن کی آزمائش ہوئی، ان میں سے ایک گروہ اللہ کی رضا اور اس کے دین کی سرحد بلندی کے لیے لڑ رہا تھا، اور دوسرا اللہ کے دین کو کچلنے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو یہی دوسرا گروہ جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا، بالآخر وہ اپنا وجود ہی کھو بیٹھا، اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ بے شک۔ پڑھیے بیٹے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بے شک، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت 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 بڑا احسان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہم ہی میں سے رسول بنا کر۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سنوارتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ انسان کو آنکھیں دی ہیں، بصارت عطا فرمائی ہیں، لیکن جب تک کوئی خارجی روشنی نہ ہو، مثلا سورج، چاند، ستارے وغیرہ، تو یہ آنکھ کی بصارت کچھ کام نہیں دیتی۔ وہ اندھیرے میں بھی کام تو کرتی ہے مگر بہت کم، اور انسان بھٹکتا اور ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نے سمجھنے سوچنے کے لیے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ جو وحی الہی کی روشنی میں عقل جو کام کرے گی وہ درست اور قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو انبیاء اور وحی کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت سے خبردار کر دینا لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ محض عقل کے بلبوتے پر صراط مستقیم کو تلاش کر لینا عقل کے محدود دائرے کار سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، عرب میں پیدا ہوئے، اور وہ قریشی تھے، قریش کے لہجے میں عربی بولتے تھے،
تاکہ عرب کے لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں۔ اس وقت جو بھی خرابیاں تھیں، عربستان میں جو بھی خرابیاں ہو رہی تھیں، تو وہاں پر اسی انسان کی ضرورت تھی جو وہاں کی اس وقت کی زبان جانتا۔ تو انہی لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جیسے جیسے وحی نازل ہوتی تھی انہیں بس سناتے تھے، اور اس طرح سے وہاں پہ جو کچھ بھی خرابیاں تھیں اس طرح سے دور ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، بہترین اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے نبوت سے پہلے ہی آپ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ سچ ہمیشہ انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ بھیج کر ہمیں نبی بنا کر بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ تو یہ ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جو کہ ہم بالکل بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ یہی چکا سکتے ہیں اگر کہ ہم ان کی احکامات کی پابندی کریں، ان کی اطاعت کریں اور اتباع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ تزکیہ کرتے تھے۔ کس طرح سے تزکیہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو ہے اللہ کی کتاب جو نازل ہو وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے، تاکہ وہ بھی ان آیتوں کو سینوں میں محفوظ کر لیں، اور اپنے پیروکاروں کا تزکیہ کرتے، ان کے اعمال و افعال پر نظر رکھتے، اور جہاں کہیں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی نظر آتی انہیں متنبہ کرتے اور ان کی اصلاح کرتے، ان کی تربیت کرتے، اور کتاب اللہ کی تعلیم سکھلاتے۔ اس کا مطلب کہ کتاب اللہ کو پڑھ کر سنا دینا اور بات ہے، اور اس کی تعلیم دینا، اور ان کو کہ اس پر عمل کر کے بتانا۔ اور تعلیم دینے سے مراد اس کے معنی کی تشریح و تفسیر بھی بتلاتے۔ صحابہ کرام کی زبان اگرچہ عربی ہی تھی، مگر بار بار ایسا ہوتا کہ انہیں مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا مفہوم بتاتے، انہیں سمجھاتے، اور بعض دفعہ خود بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور کتاب کے ساتھ انہیں حکمت بھی سکھلائی گئی۔ حکمت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظری اور دوسری عملی، یعنی انہیں آیات سے اللہ کے جو ہے پورے رموز سے بھی آگاہ کرے، اور احکام الہی کو عمل میں لانے کا طریقہ بھی بتلائے اور خود کر کے دکھلائے۔ بالکل جیسے وضو کرنے کا حکم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے کرنا ہے۔ نماز کا حکم ہے، اور بتایا ہے کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ محض رسول ہی نہیں تھے، بلکہ معلم، مفسر، مزکی اور کتاب اللہ کے ہر حکم کا طریقہ کار بتلانے والے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور خاتم النبیین بھی ہیں، لہٰذا آپ کا ایک قول اور فعل قیامت تک مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے۔ ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں، اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ آیت نوٹ کر لیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے، 3/164۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے سب گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ پڑھیے بیٹے۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دوچند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کرے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو،
یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی تو تم چلا اٹھے کہ یہ کہاں سے آ گئی۔ یعنی یہ سلسلہ ابھی جنگ کا جو ہے چل رہا ہے، وہی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر یہ پھر سے جنگ احد کے بارے میں آ گئی کہ جب مصیبت آئی تو یہ کہ کہاں سے آ گئی۔ یعنی منافقین کی تو بات ہی الگ ہے۔ جیسے اکابر صحابہ کو چھوڑ کر مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں بلکہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور اللہ کا رسول نفس بنفیس ہم میں موجود ہے تو کافر ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ پھر جب شکست سے دوچار ہونا پڑا تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور حیرانی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں تمہیں فتح عظیم عطا فرمائی، تم نے اپنے اس موجودہ نقصان سے کافروں کا دگنا نقصان کیا۔ اس وقت تم کمزور تھے، کتنے کم تھے تعداد میں، پھر بھی کامیابی میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ اگر اس حال میں تمہیں فتح عطا فرما سکتا ہے تو شکست بھی دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم نے نافرمانی کی اور تمہیں شکست اٹھانی پڑی۔ یہاں پر یہ کہ شکست کیوں ہوئی، یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شکست سے کیوں ہم دوچار ہوئے، تو اسی لیے کہ تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور اللہ کا ڈر بھی تمہارے دل سے نکل گیا، تم نے رسول کی نافرمانی کی اور اپنی جگہ سے جو منع کیا گیا تھا کہ مت ہٹو وہاں سے تم ہٹ گئے، تو پھر دشمنوں کو موقع ملا حملہ کرنے کا، تو اس لیے تمہاری شکست ہوئی۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ منافقوں کو بھی، اور جب اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے گا اور منافقوں کو بھی، بے شک اللہ کیا تو دونوں کو مومن اور منافق کی صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ دونوں کا جو بھی عمل ہے، مومنوں نے جو کیا منافقوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی ان کے کیے کا بدلہ دے گا۔ اور جو ہے اللہ کی راہ میں، اللہ ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم شہر مدینے کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ یعنی شہر مدینے کا دفاع کرنے کے لیے کس سے کہا گیا؟ عبداللہ بن ابی جو 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا جنگ میں جانے کی بجائے کہ میں نہیں لڑنا چاہتا، تو کم سے کم وہ اپنے شہر کا دفاع ہی کر سکتا تھا، حفاظت ہی کر سکتا تھا۔ یہاں پر ایک تو مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہو یا ورنہ واپس جا کے حفاظت کرو، لیکن نہیں، عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو جو جواب دیا تو اس کے بھی جیسے یہ کہ ایک تو یہ لڑائی ہوگی ہی نہیں، اس کا کہنا تھا، پھر تمہارے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، ہمیں واپس ہی جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو کچھ تمہیں سجیسٹ کیا تھا تم نے ہماری بات تو نہیں رکھی، ہم نے کہا تھا کہ اندر رہ کے جنگ کرو تو تم نہیں سنے۔ تو یہاں پر اس کا یہ ہے کہ ہم کس وجہ سے پھر ابھی تمہارے ساتھ رہیں، تو اس کا جو ہے اس کی ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھی، اور وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ منافقوں کا یہی حال ہوتا ہے، ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور اوپر کچھ اور۔ مسلمانوں کی اس تھوڑی سی بے سر و سامان جماعت کی شکست یقینی ہے، پھر ہم کیوں ان کے ساتھ ذلیل ہوں اور مارے جائیں، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شکست تو کھائیں گے ہی یہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیوں ذلیل ہوں تمہارے ساتھ، اور ان کی اصل خوشی بھی یہی تھی کہ مسلمان تباہ و برباد ہو جائیں، حالانکہ وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ انہیں خوب جانتا ہے، بے شک۔ یعنی ان کے دلوں میں تو اس طرح کی باتیں تھیں، اور لڑائی بظاہر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم لڑائی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ ہاں پڑھیں بیٹے۔
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ یعنی ایک تو خود جہاد میں حصہ نہیں لیے، دوسرے ان کے جو بھائی جہاد میں حصہ لے رہے تھے انہیں ملامت شروع کر دی کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے تو آج ہمارے بھائی بند مارے نہیں جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں موت سے بچنے اور بچانے کا طریقہ آتا ہے تو یہ اس پر اتنا یقین ہے تو خود تمہیں موت آئے گی اس وقت ایسا کوئی طریقہ استعمال کر کے دیکھ لو۔ ایسی باتیں دراصل اللہ کی تقدیر پر اعتراض کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن منافقوں میں ایمان ہی کہاں تھا کہ وہ اس پر غور بھی کرتے ایسی باتوں پر۔ ہم پڑھو بیٹے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ بے شک یہاں پر شہداء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی پھرتی ہیں۔ پروردگار نے ان سے 3 بار یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا اے ہمارے پروردگار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری روحیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں شہداء کے بارے میں کہ شہداء کی فضیلت ہی یہ ہے کہ وہ عالم دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ عالم برزخ یعنی موت والا تیسرا دور ان پر نہیں آتا۔ بے شک ہم پڑھیے بیٹے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔
आंटी आप म्यूट हो चुके हैं। हाँ बेटे, एक मिनट सफा जी, इसमें क्या करना है तुम्हें। हाँ, जिन्होंने सदमा पहुंचने के बाद भी अल्लाह और रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, उनमें जो लोग नेक किरदार और परहेजगार हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। यहाँ पर फिर वही जंगे ओहद की बात आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था ना, जब देखा कि अबू सुफियान चले गए, तो फिर ख्याल आया कि हो सकता है वो थोड़ी दूर जाएंगे, उनको एहसास होगा, कह रहे हम जंग अगर जीते होते तो फिर उनको कैदी बना लेते, तो ये तो फिर फैसला हुआ ही नहीं, तो वो वापस आएंगे। ये सोचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो वो फौरन मतलब जाने का हुक्म दिया। तो कितने थक चुके होंगे ना वो लोग इतने यहाँ पर लड़ने के बाद, फिर भी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हुक्म हुआ तो लब्बैक कहा। कितने लोगों ने लब्बैक कहा। यहाँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ने अपने भांजे उर्वा बिन जुबैर से फरमाया, ए मेरे भांजे, तेरे वालिद और तुम्हारे नाना जो है इन्हीं लोगों में से थे ना, जब अहद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सदमा पहुंचा था, तो मुशरिकीन लौट गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतरा पैदा हुआ और फिर उन्होंने हुक्म दिया, तो आप लोग गए थे उसके उनके ताक़ुब में। ये बुखारी की हदीस है, इसका मफहूम है ये। और आगे ये कि तो इनका तुम्हारे मुकाबले को एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया, लिहाजा इनसे बच जाओ, तो इनका ईमान और भी ज्यादा हो गया और कहने लगे हमें तो अल्लाह ही काफी है। क्या है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के बारे में। यानी जब वहां पर उज़्वे अहद से वापसी के वक्त अबू सुफियान ने जो मुसलमानों से खिताब किया था, इसमें उसने मुसलमानों को चैलेंज किया था कि 1 साल के बाद फिर मैदान बदर में मुकाबला होगा, और इस चैलेंज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया था। और जब वादे का वक्त करीब आया तो अबू सुफियान खुद ही हिम्मत हार बैठा, क्योंकि इस साल मक्का में कहर पड़ा था, और उसने इस खिफ़त और नदामत को छुपाने के लिए और इल्जाम दूसरे के सर थोपने के लिए ये तदबीर सोची कि खुफिया तौर पर एक शख्स नईम बिन मसूद को मदीना भेजा और कुछ दे दिलाकर उसकी ड्यूटी ये लगाई कि वहां जहाँ कर ये मशहूर कर दो कि इस दफा कुरैश जबरदस्त तैयारी करके आ रहे हैं और बहुत बड़ा लश्कर जर्रार जमा किया उन्होंने। तो इस मकसद सिर्फ यही था कि मुसलमानों को दहशत ज़दा करना, ताकि मुकाबले करने की उनमें हिम्मत ही ना रहे। चुनाचे मदीना जाकर जब ये अफवाह फैली और ये पुरपकंडा हुआ, तो उसका असर ये हुआ, अबू सुफियान के तवक्के के बिल्कुल बरअक्स मुसलमानों का ईमानी जोश जज्बा इतना बढ़ गया कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1500 सहाबा को साथ लेकर मैदान बदर की तरफ पलटे और क्या कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि चाहे जितनी भी बड़ी उनकी फौज हो अबू सुफियान की, लेकिन हमें अल्लाह पर भरोसा है, वही बेहतरीन कारसाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर 8 रोज तक अबू सुफियान का इंतजार करते रहे, जहां पर का वादा था जिस जगह पर जंग करने का, लेकिन अबू सुफियान नहीं आया। हजरत इब्ने अब्बास रजना से रिवायत है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने भी यही कलमात पढ़े थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहा। और जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कुरैश के काफिरों ने आपके मुकाबले के लिए बड़ा लश्कर जमा कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कलमा कहा, और यह खबर सुनकर सहाबा का ईमान बढ़ गया और उन्होंने भी यही कलमा कहा। जब अबू सुफियान की सूरत हाल मालूम हुई तो चारों नाचारों से निकलना ही पड़ा। चुनाचे वो 2000 की जमीयत लेकर मक्का से रवाना हुआ, मगर 2 दिन की मुसाफत तय करने के बाद वो अपने साथियों से कहने लगा, इस साल लड़ना मुनासिब मालूम नहीं हो रहा है, आइंदा साल आएंगे। इसके साथी पहले से ही यही सोच रहे थे, तो चुनाचे वो वहीं से वापस मक्का चले गए। और जो इस दफा की फौज जो गज़वे उहद के मुकाबले में सिर्फ 2/3 थी, जबकि मुसलमानों की फौज दुगुना से भी ज्यादा थी। दूसरे, वो मुसलमानों की जुरात ईमान को खूब मुलाहिजा कर चुका था। तीसरे, जो प्रोपगंडा वो पहले कर चुका था, इस मुनासिबत से इसके पास लश्कर की बहुत ही कलील तादाद थी। चुनाचे इस पर कुछ ऐसा रौब तारी हुआ कि उसने वापस मुड़ जाने में ही अपनी आफियत समझी। इस गुज़वे सुवीक भी कहते हैं इस गुज़वा को, क्योंकि अबू सुफियान रसद के तौर पर सत्तू ही साथ लाया था और जो रास्ते में गिरते भी रहे, तो इस वजह से इसका गुज़वे का नाम ये पड़ा, गुज़वे सुवीक। अल्लाह रसूल सल्लम अबू सुफियान के इंतजार में 8 दिन वहां पर ठहरे रहे बदर के मुकाम पर, और इस दौरान साहबा कराम ने एक तिजारती काफिले से कारोबार भी किया, खूब नफा कमाया। और जब पता चला कि अबू सुफियान वापस चला गया तो वो भी मदीना वापस चले गए।
سبحان اللہ. یہاں پر یہ ہماری آیت مکمل ہوئی. انشاءاللہ ہم کل آگے پڑھیں گے. یہاں پر آپ کو جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی جو فضیلت ہے وہ ابن عباس جنانو نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے یہ کلمہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. یہی جو ابھی میں نے پڑھا وہی یہاں پر دی ہوئی ہے. شدید رنج و غم اور مصیبت میں کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم دور فرما دیتے ہیں. کون سا کلمہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک ہے، ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقهنا في الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں جو کچھ پڑھائیں یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں. یا رب العالمین ہمارے گھر کے ہر لوگوں کو ایک توفیق عطا فرما، سارے مسلمانوں کو ہدایت دے کے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی میں لائیں، عمل کرنے والے بنیں. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جن کے بچے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، جنہیں اولاد میں انہیں نیک و صالح اولاد بنا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی انہیں نیک جوڑے عطا فرما. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جن بہنوں نے دعائیں مانگنے کا ہے تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، ظالموں کا خاتمہ کر دیا. رب العالمین ہر شر سے محفوظ رکھ ہمیں. جو گزر گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, for attending this session, having so much patience, giving so much time. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اٹینڈ کرنے کے لیے، اتنا وقت دے کر سننے کے لیے. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آنٹی. جزاک اللہ خیرن کثیرا everyone for joining. Inshallah we'll see you in the next class, that is tomorrow. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.